اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ ناظرین و ناظرات اور عالم اسلام میں جہاں کہیں موجود مرد و خواتین، عالم اسلام میں جہاں کہیں موجود فرزندان توحید، ہمارے اس لائیو سیشن میں شریک جملہ احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ سیشن اور اس کے کرنے کا مقصد وہ انتہائی ضروری ہے کہ کل پاکستان میں اور آج پوری دنیا میں لوگ عید الاضحیٰ منا رہے ہیں اور ساتھ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ ہر سال تو ہم منہاج ٹی وی پر یا دیگر مختلف چینلز پر سیشنز کرتے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم یہاں پر فیس بک لائیو سیشن کر لیتے ہیں، اور چونکہ عید کا موقع ہے اور عید کے موقع پر دیگر احباب اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے جا چکے ہیں۔ محترم علامہ محمد سرفراز صاحب، علامہ حسن محمود جماعتی صاحب اور علامہ مہتاب اظہر صاحب، اور اسی طرح ہمارے شیخ محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب بھی یہاں چونکہ موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا میں نے چاہا کہ چلیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ تھوڑا سا شیئر کروں اور چند چیزیں، چند ضروری مسائل آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اس طرح آپ لوگوں کے اگر کچھ سوالات ہوں قربانی کے حوالے سے تو وہ بھی انٹرٹین کر دیے جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، جس بات سے میں آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یعنی آج کے دور میں یہ کنفیوژنز پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سنت عمل ہے، یا گھر میں سے کوئی بھی شخص صاحب استطاعت کر دے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو یہ جب چیز معاشرے میں پھیلائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کی اہمیت کو کم کرتے جا رہے ہیں اور اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ اس موضوع پر چند کلمات آپ کے گوش گزار کروں۔ احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، اور واجب آپ کو معلوم ہے کہ فرض سے نچلا درجہ ہے، یعنی ضروری ہے۔ جو شخص صاحب استطاعت ہے، جس کو اللہ پاک نے وسعت عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ پاک نے طاقت عطا فرمائی ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور مقیم ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ مسافر پر عید قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہے، جو مقیم ہے، اپنے گھر میں موجود ہے، تو ان لوگوں پر قربانی جو کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ صاحب نصاب کون ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی جس شخص کے پاس بھی ہے اور موجود ہے تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ نصاب تو زکوٰۃ کا بھی ہے، صدقات واجبہ کا بھی ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہاں پر جب ہم کرتے ہیں زکوٰۃ کی بات تو وہاں پر اس پر سال کا گزرنا لازمی ہے، حولان حول جسے کہتے ہیں آپ، اس کا گزرنا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ لیکن قربانی کے لیے اس کا سال کا گزرنا لازمی نہیں ہے۔ آپ اگر قربانی کے دنوں میں بھی، یعنی 10 ذی الحج کو، 11 ذی الحج کو یا 12 ذی الحج کو آپ اگر صاحب نصاب ہو گئے، آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ آپ اس سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ آپ کے پاس منیمم نصاب وہ چاندی کا ہے، میکسیمم نصاب جو ہے وہ سونے کا ہے، اور منیمم جو نصاب ہے وہ چاندی کا ہے، وہ 52.5 تولے چاندی ہے۔ اور اگر میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہوں کہ کتنے پیسے آپ کے پاس ہوں، آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں،
قرض نکال کے، مقروض نہ ہوں آپ، تو قرض نکال کے اگر آپ کے پاس 85 سے 90 ہزار روپیہ موجود ہو تو آپ جو ہے وہ قربانی کرنے کے حقدار ہیں، آپ قربانی کریں گے۔ اور آپ اس کے علاوہ اپنا واجب ادا کرنے کے بعد آپ کسی اور کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے اساتذہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا واجب ادا کرنے کے بعد آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی امت کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کی ہے، تو امتی کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا سے فرمایا بھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی، میرے بعد تم میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ تو مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ تو یہ وہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عمل ہے کہ جو واجب عمل ہے۔ اب میں 1-2 دلائل دینا چاہتا ہوں وجوب پر، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو بڑی توجہ سے سنیں، بڑے انہماک سے سنیں، اور اس کو اپنے علم کی ڈائری میں جگہ دیں تاکہ آپ کو کوئی بہکا نہ سکے، آپ کو کوئی پھسلا نہ سکے۔ سب سے پہلی دلیل تو قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ سورہ کوثر کی آیات مبارکہ میں سے میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، اور پس آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی دیجئے۔ تو یہ جو امر کا صیغہ ہے وانحر، یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر واجب جو ہے وہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر واجب، اور آقا علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے بعد کوئی 1 سال بھی ایسا نہیں تھا جس میں آقا علیہ السلام نے ناغہ کیا ہو اور قربانی نہ کی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم پاک میں بھی جانور بھجوایا کرتے تھے اور خود بھی قربانی کیا کرتے تھے آقا علیہ السلام، مدینہ پاک میں بھی۔ اور جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو آقا علیہ السلام نے 100 قربانیاں کی، 100 قربانیاں کی آقا علیہ السلام نے۔ 63 آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے فرمائیں، اور 37 قربانیاں مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا سے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ علی میری طرف سے تو کر۔ تو مولا کائنات کو آقا علیہ السلام نے اپنا نائب بنایا کہ میری طرف سے تم قربانیاں کرو۔ اور وہ بھی بڑا عجیب منظر ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج کسی کسائی سے آپ کہیں کہ قربانی کرے تو وہ 1-2 جانور، 3 جانور، 4 جانور کرنے کے بعد ہی تھک جاتا ہے۔ تو کیسے یہ قربانیاں ہوئیں 63؟ وہ بھی محدثین نے اور مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے یہ بات کو بیان کیا ہے کہ ایک قطار میں اونٹ کھڑے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں چھری تھی، اور وہ لپک لپک کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آتے جا رہے تھے، اور آقا علیہ السلام چھری پھیرتے جا رہے تھے اور ان کو ذبح کرتے جا رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب منظر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانور بھی خود پیش ہو رہے ہیں، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گلے پر چھریاں چلا رہے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ جانوروں کو بھی یہ فخر ہوگا کہ ہم قربان تو اللہ رب العزت کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں قربان اور ذبح وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی یوں کہہ لیجئے کہ ایک سعادت کی بات تھی ان جانوروں کے لیے بھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قربان کیا۔ ایک تو یہ دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا گیا، اور حضور کے وسیلے سے پھر امت کے لیے جو ہے وہ یہ حکم ہے کہ آپ تم بھی قربانیاں کرو۔ بلکہ جو قربانی استطاعت ہونے کے باوجود نہ کرے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید بھی دی ہے، وعید بھی فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ڈرایا بھی ہے اس کو۔ میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ، جس شخص کے پاس وسعت ہو،
من کانا لہو ساعتن، جس شخص کے پاس وسعت ہو، فلم یدح، اور وہ قربانی نہ کرے، جس شخص کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پھر ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جس شخص کے پاس وسعت ہو، جس شخص کے پاس ہمت ہو، جس شخص کے پاس طاقت ہو، جس شخص کے پاس استطاعت ہو، اللہ پاک نے اس کو مال دیا ہو، دولت دی ہو، اور پھر وہ قربانی نہ کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس کو عید کی نماز پڑھنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ تو دیکھیے وعید بھی آقا علیہ السلام نے فرمائی، تو وعید جو ہے وہ واجب پر دی جاتی ہے یا فرض پر دی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیے۔ پھر ایک اور دلیل جو میں دینا چاہتا ہوں اس کے وجوب پر، وہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانی وہ عید کی نماز سے پہلے کر لی۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی اس کو سنے۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں، آقا علیہ السلام کے دور میں، آقا علیہ السلام کی موجودگی میں قربانی کا جانور آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے یا عید کی نماز سے پہلے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آقا علیہ السلام کی قربانی کرنے سے پہلے، آقا علیہ السلام کا چھری پھیرنے سے پہلے کسی نے قربانی کر لی، بلکہ ایک جماعت نے کر لی۔ تو قربانی جب کر لی تو آقا علیہ السلام کو پتہ چلا، تو آقا علیہ السلام نے ان کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا، دوبارہ قربانی کرنے کا۔ تو اگر یہ فعل فقط سنت ہوتا، اور اگر یہ فعل فقط مستحب ہوتا یا غیر ضروری ہوتا، یا اس کے ذریعے دین میں کوئی حرج نہ واقع ہو رہا ہوتا، تو آقا علیہ السلام کبھی نہ فرماتے کہ بھائی اس کو دوبارہ کرو، اس کو لوٹاؤ، اس کو دہراؤ۔ تو آقا علیہ السلام کا دہرانے کا حکم دینا، اس کو ریپیٹ کرنے کا حکم دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب عمل ہے، یہ واجب عمل ہے، اس کو دہرانے کا حکم عطا فرمایا۔ بھائی دیکھیے، آپ کی اگر قربانی رہ جاتی ہے، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی رہ جاتی ہے، تو قربانی کے دن گزر جاتے ہیں، آپ قربانی نہیں کر پاتے، تو علماء نے بیان کیا ہے کہ اب قربانی کی قضا تو نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی سن لیں، قربانی کی قضا تو نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اب آپ قضا کریں گے یا اگلے سال قربانی کریں گے، اس دو قربانیاں کریں گے، ایک پچھلے سال کی قضا اور یا پھر ایک اگلی سال کی جو واجب ہے آپ پر اس کو ادا کریں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کی قربانی اگر رہ گئی تو آپ اتنی رقم صدقہ کریں، اتنی رقم صدقہ کریں، اور اس کو قضا سمجھ کے نہیں، واجب سمجھ کے نہیں، بلکہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ اپنے اوپر سے بوجھ اتارنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے صدقہ کرنا، اس جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا، یہ یعنی ضروری ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ ہم نے اپنے ذہن نشین رکھنی ہے کہ اس عمل کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ کو طاقت دی ہے، تو یہ قربانی ضرور کریں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ قبولیت والا ہے، بہت زیادہ شرف والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسنوا ضحایاکم، اے لوگو اپنی قربانیوں کو خوبصورت کرو، اپنے خوبصورت جانوروں کو چنو، بہترین جانوروں کو چنو، اس لیے کہ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، کل قیامت کے دن جب پل صراط سے تم لوگ گزر رہے ہوگے تو یہی جانور، یہی قربانیاں تمہارے لیے سواری بن جائیں گے، سواری بن جائیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھیجی ہے۔ اور ہمارے لیے ایک حدیث پاک میں اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کرو، اور قربانی کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کانت لکم حجابا من النار،
یہ قربانیاں تمہارے لیے حجاب بن جائیں گی، یعنی تمہارے درمیان اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی۔ تو یہ اتنی بڑی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سعادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا کرم ہے خاص طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر خاص کرم ہے کہ ان قربانیوں کو ہمارے لیے جہنم کے درمیان اور ہمارے درمیان حجاب بنا دی۔ تو یہ قربانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جس شخص کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس ہمت ہے، اسے چاہیے کہ یہ قربانی کرے۔ اب جو اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں، وہ یہ کہ جانوروں کی جو ایجز ہیں، جانوروں کی جو عمریں ہیں، وہ ہمیشہ جب جانور ہم نے خریدنا ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جانور کیسا ہو، اور جانور کی سلیکشن جو ہے وہ کیسے کرنی ہے آپ نے۔ دیکھیے 3 طرح کے جانور ہیں جن کی آپ سلیکشن کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو اونٹ ہے، پھر گائے ہے، اور پھر بکری ہے۔ یہ 3 قسم کے جانور ہیں جن کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اونٹ میں اس کی مؤنث یعنی اونٹنی بھی شامل ہے، گائے جو ہے اس میں بیل یعنی بیل بھی شامل ہے، اور بھینس بھی شامل ہے، بھینس یا بھینسا بھی شامل ہے۔ بکری یا بکرا، اس کے اندر دمبا بھی شامل ہے، اس کے اندر بھیڑ بھی شامل ہے، چھترا بھی شامل ہے۔ تو یہ 3 قسم کے جانور ہیں کہ جن کو قربانی کے لیے سلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ بہیمۃ الانعام یہ وہ جانور ہیں کہ جو چوپائے ہیں، چوپائے یعنی ان کا انتخاب آپ کر سکتے ہیں قربانی کے لیے۔ اب عمریں سن لیں۔ اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہو، اونٹ یا اونٹنی 5 سال کی ہو اور 6 سال میں لگ چکی ہو تو وہ جائز ہے قربانی کے لیے۔ اسی طرح گائے یا بھینس وہ 2 سال کی ہو اور تیسرے سال میں لگ چکی ہو، 2 سال کمپلیٹ ہوں، تیسرے سال میں لگ چکی ہوں۔ اسی طرح جو بکرا اور بکری ہے وہ 1 سال کی ہو اور دوسرے سال میں لگ چکی ہو تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں ہمیشہ کہ آپ لوگوں نے اپنی تسلی کرنی ہے جانور کو خریدتے ہوئے، جانور کو خریدتے ہوئے، جانور کو بائے کرتے ہوئے آپ نے اپنی تسلی کرنی ہے۔ اعتبار بھی کر سکتے ہیں آپ بیچنے والے پر، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ بکرا جو ہے وہ سال کا ہے تو آپ اپنی تسلی کر لیں، اس کے دانت وغیرہ چیک کر لیں۔ یہ دانت ہونا یہ نشانی نہیں ہے کہ دانت تھے اور پھر ٹوٹ گئے، یہ نشانی نہیں، یہ نشانی ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ اصرار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی کہ ہم نے ہر صورت میں دوندہ ہی لینا ہے، تو بھائی یہ شرط نہیں ہے، یہ نشانی ہے، ایک یوں کہہ لیجئے کہ سپورٹنگ چیز ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ سال کا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے دانت نہیں بھی آتے اور نہیں بھی ٹوٹتے، تو اگر آپ کے گھر کا جانور ہے، آپ نے گھر میں پالا ہوا ہے اور اس کے دانت نہیں گرے ابھی تک، تو اس میں یہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے دانت آئیں اور پھر گریں اور پھر آپ کو اندازہ ہو، نہیں، سال عمر ہونا یہ شرط ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں، سال عمر ہونا یہ شرط ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے دانت آ جائیں، اور یہ سپورٹنگ چیز، میں نے جیسا کہ پہلے کہا سپورٹنگ چیز ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہمیشہ ذہن نشین رکھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تذبح مسنۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا تذبح مسنۃ، یعنی مسنہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرو۔ تو مسنہ کا مطلب دانتوں والا، اسنان سے ہے، سنن سے ہے، تو دانتوں والا۔ تو یہ نشانی ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں جب قربانی لینے کے لیے جائیں۔ تو یعنی عمریں میں نے بتا دی آپ کو، اونٹ یا اونٹنی کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہے اور 6 سال میں لگ چکا ہو۔ بھینس اور بھینسا بھی اس میں شامل ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے جی کہ بھینسا اور بھینس جو ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ جی ہو سکتی ہے، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں ایک مسئلہ جو ہے وہ سن لیں
وہ یہ کہ یہ جو دمبا ہے، دمبا، اس کی عمر میں تھوڑی سی چھوٹ ہے، دمبے کی عمر میں تھوڑی سی چھوٹ ہے۔ وہی چھوٹ یہ ہے کہ اگر 6 ماہ کا دمبا ہے یا 7 ماہ کا ہے یا 8 ماہ کا ہے دمبا، تو لیکن لگتا وہ سال کا ہو، یعنی اس کی اپیرنس وہ سال کی لگتی ہو، تو دین دیٹ اینیمل از کوالیفائنگ فار دا سیکریفائس، وہ بھی پھر سیکریفائس یعنی قربانی کے لیے کوالیفائی کر جاتا ہے، وہ بھی اس کو بھی آپ قربان کر سکتے ہیں۔ تو باقی عمریں تقریباً سیم ہیں، وہ آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ تو یہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا۔ اگلی جو چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں، وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں کل قربانی ہے اور پورے عالم اسلام میں تقریباً قربانیاں ہو چکی ہیں آج، اور آج پہلا دن تھا۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے کوریا کے دوستوں کو کہ جو قربانی جو ہے وہ کر رہے ہیں، آج ان کا جو ہے وہ قربانی ہے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سعودیہ میں قربانیاں ہو رہی ہیں آج، یو اے ای میں ہمارے دوست جو ہیں وہ قربانیاں کر رہے ہیں، پورے یورپ میں قربانیاں آج ہو رہی ہیں، امریکہ میں بھی میں نے دیکھا کہ آج قربانی کا دن ہے، یو کے میں آج قربانی کا دن ہے، پوری دنیا میں قربانیاں ہو رہی ہیں۔ تو جہاں جہاں آج قربانی ہے میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے جو پاکستان ہے، اہل پاکستان، وہاں پر تو دنیا میں تو شاید پروٹوکولز کا اتنا خیال رکھا جاتا ہوگا، اور جو لوگ زبان کرتے ہوں گے اس پر پختہ رہتے ہوں گے، یا باہر کی دنیا میں رہنے والے مسلمان پاکستانی بھی اپنی قربانیاں پاکستان میں ہی کرتے ہوں گے، شاید یہاں پر پیسے بھیجتے ہوں گے۔ تو ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ کسی جانور کو خریدنے جائیں تو اس کے اندر جو عیوب ہیں ان کو ہمیشہ مد نظر رکھا کریں۔ میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام جب کسی جانور کو خریدتے تو آقا علیہ السلام سب سے پہلے صحابہ کرام سے فرماتے، یا خود آقا علیہ السلام ملاحظہ فرماتے کہ اس کی آنکھیں اور اس کے کان، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی آنکھیں اور اس کے کان پڑا ہے کہ آقا علیہ السلام فوراً قربانی کے جانور کی آنکھیں اور کان دیکھتے۔ سبحان اللہ، کیا قسمت تھی ان جانوروں کی بھی جن کو آقا علیہ السلام ٹٹولتے، آقا علیہ السلام اپنا دست مبارک ان پر پھیرتے۔ تو آقا علیہ السلام سب سے پہلے اس کے کان اور آنکھیں دیکھتے۔ اور پھر اگلی جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 4 قسم کے عیب جو ہیں، عیوب جو ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ 4 قسم کے جو جانور ہیں وہ قربان نہیں کیے جا سکتے۔ 4 قسم کے، جب میں نے یوں 4 انگلیاں کی ہیں نا ایسے، تو مجھے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کا وہ عمل یاد آ گیا۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، یہ ان کا بھی عمل تھا، اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہ عمل تھا۔ بتائیں کون سے 4 جانور ہیں کہ کون سے ایسے جانور ہیں کہ جن کی قربانیاں نہیں ہو سکتی؟ تو وہ یوں انگلیاں اپنی اٹھاتے، ایسے ایسے اٹھاتے، اور اٹھا کر فوراً اپنی انگلیاں نیچے کر لیتے اور کہتے کہ آقا علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا تھا جب ہم نے آقا علیہ وہ یوں انگلیاں اٹھاتے اور پھر نیچے کر لیتے اور کہتے جی ہماری انگلیاں آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی شان، آقا علیہ السلام کا مقام، آقا علیہ السلام کا یہ کوئی اتنی بڑی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہماری نظر میں تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن صحابہ کرام کے لیے تو بہت بڑی بات تھی کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ جیسا اشارہ کرنا بھی وہ اپنے لیے جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہم علیہ السلام کی بے ادبی نہ ہو جائے، آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، ہماری انگلیاں کہیں کوئی آقا علیہ السلام جیسی انگلیاں نہ کہہ دے۔ کتنی بدبختی کرتے ہیں اور کتنا ظلم کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام جیسے ہو گئے۔ نہیں، صحابہ کرام تو آقا علیہ السلام کی انگلیوں جیسی اپنی انگلیاں کہنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضور کے چچا حضرت عباس، ان کا میں عمل بتا رہا ہوں آپ کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ حضور نے بھی یوں اشارہ کیا تھا کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کون کون سے ہیں جی؟ سب سے پہلے اندھا جو ہے، العورا، اندھا جانور جو ہے وہ العورا کانے کو کہتے ہیں، کانا جانور جس کی ایک آنکھ ہے اور ایک نہیں ہے، سب سے پہلے ذہن نشین کر لیں، کانا جانور جس کی ایک آنکھ کام کر رہی ہے اور ایک آنکھ کام نہیں کر رہی، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر اندھے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، اگر کانے کی جائز نہیں ہے تو اندھے کی بھی جائز نہیں ہے۔
لنگڑے کا جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ جی تھوڑا سا نیٹ میں پرابلم ہے جس کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، تو معذرت خواہ ہوں۔ میں نے کہا کہ کانے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جس کی ایک آنکھ ہے، اندھے کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو جانور لنگڑا ہے جس کی چل رہا ہے اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یوں کہہ لیجئے کہ وہ جانور کہ جو بہت کمزور ہے، بہت ویک ہے، مریض ہے، جو چل نہیں سکتا، علماء نے اس کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ اگر وہ ریوڑ کے ساتھ چل رہا ہے تو پیچھے رہ جائے، چل نہ سکے، جس کا چلنا دوبر ہو جائے۔ لنگڑے جانور کی نشانی یہ ہے کہ جو 3 ٹانگوں پر چل رہا ہو، ایک ٹانگ اس کی زمین پر ہی نہ لگتی ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جن کے اندر عیب زیادہ ہے، جس کا کان کٹا ہوا ہے اور اس کے اندر زخم ہے، جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، جڑ سے ہی اکھڑ گیا ہے، تو اور دماغ تک اس کا اثر پہنچ گیا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ پیرامیٹرز ہیں جو آپ نے دیکھیے، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانوروں کو پیش کرنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کو آپ نے قربان کرنا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو آپ نے ان کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا ہے، اچھے جانور ہوں، خوبصورت ہوں، ہیلدی ہوں، اور یہی وہ جانور ہیں جنہوں نے آپ کے لیے کل قربانی کے بعد آپ کے لیے سواری بننا ہے۔ تو اگر آپ کوشش کریں، تھوڑی محنت کریں تو اچھا جانور مل جائے۔ اگرچہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، لیکن اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق خوبصورت جانور چنیں، خوبصورت جانور چنیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ یہ بات بھی طے ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ لوگوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارا نہ خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے، وہ جو دلوں کا تقوی ہے، وہ جو دلوں کی تمہاری نیت ہے اور دلوں کا اخلاص ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو یہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ میں نے بتا دیا کہ مریض جانور کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کانا، اندھا اور جس کی ہڈیوں میں سے گودا ہی ختم ہو جائے، مریض جانور اور لنگڑا، ان 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ یا جس کا سنگ ٹوٹا ہوا ہو، یا ہمارے ہاں آج یہ بھی رواج بن گیا کہ جانور کو خوبصورت بنانے کے لیے تھوڑا سنگوں کو کاٹ دیتے ہیں، تو ایسے جانوروں کی جو ہے وہ قربانی جائز ہے۔ اب جانور آ گیا، کوشش کریں جانور پہلے خریدیں، اس کی تھوڑی خدمت کریں، اس کے ساتھ محبت جو ہے وہ پیدا کریں، اس کے ساتھ تھوڑا سی انسیت پیدا کریں، تاکہ جب قربان کریں آپ تو اس کی محبت آپ کے دل میں بیٹھ چکی ہو، آپ کے بچے اس سے کھیلیں، اس سے پیار کریں، اس کے گلے میں گھنٹیاں باندھیں، اس کو اچھی خوبصورت رسی ڈالیں، اس سے پیار کریں کہ یہ جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان ہونا ہے۔ تو جب قربان کرنے لگیں تو اب قربانی کا طریقہ سن لیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اس میں لوگ جو ہے نیگلیجنس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو جانور کی قربانی کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو آپ نے اس کو قبلہ رخ لٹانا ہے، جانور کو، اس کو اچھے طریقے سے کھلائیں پلائیں، پانی پلائیں اس کو، اور اس کو نہلائیں، اس سے پیار کریں، اور چھری تیز کر لیں، لیکن اس جانور کے سامنے تیز نہ کریں۔ اب یہ قربانی کے جانور کا بھی ادب ہے، اس کے سامنے تیز نہ کریں، کسی سائڈ پہ کریں، کند چھری سے ذبح نہ کریں، اس کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ دیکھیے اسلام کتنا زبردست دین فطرت ہے، یہ پیچھے گردن سے ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ جہاں پر یہ رگیں ہیں، میں رگوں کا بھی بتاتا ہوں ابھی، تو وہاں سے ذبح کریں۔ آپ نے جانور کو لٹا لیا، اس کو پکڑ لیا، اس کی ٹانگیں پکڑ لی، اس کی گردن کو جو ہے نا، اس کے چہرے کو آپ نے قبلہ، ہمارے پاکستان میں موسٹلی مغرب کی جانب جو ہے وہ آپ جانور کو لٹائیں گے، جس طرف جانور کا چہرہ ہوگا اسی طرف ہی جانور کے پاؤں ہوں گے۔ بعض لوگ ایسے الٹا کر دیتے ہیں کہ پاؤں قبلہ کی طرف نہیں کرنے، تو جانور کے پاؤں بھی آپ نے قبلہ کی طرف کرنے ہیں، اس کا چہرہ بھی آپ نے قبلہ کی طرف کرنا ہے۔
تو اس کو پکڑ کے تو پیچھے سے، اب گردن کی طرف سے پیچھے سے جو کسائی ہے یا ذبح کرنے والا ہے وہ آئے گا اور آ کے اس کو ذبح کرے گا۔ یہ دیکھیے کتنی رگیں جو ہیں وہ کٹنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو 2 رگوں کے نام یاد کر لیں، 2 رگوں کے، ایک حلقوم ہے اور ایک مری ہے، مری، ایک حلقوم اور ایک مری۔ حلقوم بیسیکلی سانس کی رگ ہے، سانس کی، اور مری جو ہے یہ کھانے کی، طعام کی رگ ہے۔ ان دونوں رگوں کا کٹنا جو ہے وہ ضروری ہے، ان دونوں رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ ٹوٹل 4 سے 5 رگیں ہیں، ان کا کٹنا ضروری ہے، لیکن اگر اکثریت ان میں سے کٹ جاتی ہے، شہرک کٹ جاتی ہے، حلقوم کٹ جاتی ہے، مری کٹ جاتی ہے، اور ایک اور جو 2 رگوں ہیں جن کو ودجان کہتے ہیں، اوداج یا ودجان، ٹھیک ہے، اوداج بھی کہتے ہیں، یہ ساری رگوں کو اوداج بھی کہتے ہیں اور ودجان بھی کہتے ہیں۔ تو اگر 5 رگوں میں سے 3 کٹ جاتی ہیں، 4 کٹ جاتی ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ فلسفہ یہ ہے کہ خون جتنی جلدی جو ہے وہ نکل جائے جانور کے جسم سے، چونکہ پھر وہ کھانے کے قابل ہوگا۔ جو نجس خون ہے، خون تو ہے ہی نجس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، خون تو ہے ہی نجس، تو یعنی یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ جانور کو آپ نے فوراً جو ہے وہ ذبح کرنے کے بعد ایسی اس کی جو ہے وہ جسم کی پوزیشن رکھنی ہے کہ خون جتنی جلدی جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل جائے، وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ مار مار کے ٹھنڈا نہیں کرنا۔ اکثر ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ذبح جیسے ہی کرتے ہیں تو جانور کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں، وہ اٹھ کے بھاگ نکلتا ہے۔ تو ایسی بے ادبی اور ایسا ظلم آپ نے نہیں کرنا۔ کوشش کرنی ہے کہ جانور کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں۔ ذبح ہو گیا اس کو پکڑ کے رکھیں، دبا کے رکھیں۔ ذبح کرنے والا اپنا پاؤں جانور کی گردن پر بھی رکھ سکتا ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اپنا پاؤں بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ کتنے خوبصورت حسین عمل ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی حسین ادائیں ہیں کہ جن پر جو ہے وہ ہم عمل کرتے آئے ہیں، اور سنت ابراہیمی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے اور سنت ابراہیمی بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنا چاہا تو جنت میں سے اللہ پاک نے دمبا بھیجا اور ان کی چھری کے نیچے وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ تو یہ پھر ان کی بھی سنت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو یہ کتنی خوبصورت ادائیں ہیں جو کہ ہم کریں گے کل انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ حلقوم کاٹنا، یہ مری کاٹنا، یہ رگوں کے نام ہیں، اور دیگر ودجان کو کاٹنا، ان کے کاٹنے سے خون بہہ جائے گا، خون نکل جائے گا، اور گوشت آپ کے پاس صافی بچ جائے گا، جس کو آپ کھا سکتے ہیں، جس کو آپ چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے کھا بھی سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کو ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے کہ حلال جانور کے بھی کچھ حصے ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں۔ حلال جانور کے بھی کچھ حصے، کچھ اعضاء ایسے ہیں جو کہ حرام ہیں، جن کو نہیں کھانا چاہیے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو خون حرام ہے، خون جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاں، کلیجی حلال ہے، اگرچہ وہ بھی جمع ہوا خون ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر احسان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرچہ جو دم ہے، خون ہے، وہ حلال ہے، لیکن میں تمہارے لیے خون ایک حلال کیے جا رہا ہوں، اور وہ کلیجی ہے۔ تو کلیجی حلال ہے ہمارے لیے۔ تو کلیجی کے علاوہ جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے آپ، وہ نہیں پی سکتے آپ۔ اس کے علاوہ جو پیشاب کی جگہیں ہیں دونوں، آگے والا حصہ بھی اور پیچھے والا حصہ بھی، وہ دونوں چیزیں بھی حرام ہیں، وہ دونوں چیزیں بھی حرام ہیں۔ اور اسی طرح مثانہ جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح غدود اور گلٹی جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ بعض گوشت خراب ہو جاتا ہے نا، تو اس میں گلٹی نکل آتی ہے، کوئی گلٹی ہو تو وہ بھی نکال دینی چاہیے، وہ بھی حرام ہے۔ خصیتین یہ حرام ہیں۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ہمیشہ ذہن آنتے کوشش کریں کہ جو ہے وہ نکال دیں ساری کی ساری۔ اور اسی طرح اوجری جو ہے وہ حلال ہے۔ اوجری کو اگر اچھے طریقے سے صاف کیا جائے، پاک کیا جائے، اچھے طریقے سے دھویا جائے اس کو، اور اس کے اوپر جو جلد ہوتی ہے، جھلی ہوتی ہے، جو دانے دار جھلی، وہ اگر اتار دی جائے، اس پر محنت لگتی ہے تھوڑی سی، تو اگر وہ کر لیا جائے تو وہ پھر
جائز ہے، وہ حلال ہے۔ یہ علماء کا موقف رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے، علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ تو کراہت اگر نکال دی جائے اس میں سے، یعنی وہ جھلی نکال دی جائے، تو پھر یہ باقی جو اجری ہے وہ حلال بچتی ہے، وہ کھائی جا سکتی ہے۔ گوشت بن گیا، گوشت تقسیم ہو گیا۔ کسائی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کریں کہ کسائی پروفیشنل ہو، کسائی اچھا ہو، جو آپ کے گوشت کو خراب نہ کرے، جو آپ کے جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرے، جو کھال کو اچھے طریقے سے اتارے۔ تو یہ چیز آپ نے ہمیشہ ذہن نشین رکھنی ہے کہ جانور کو جب بھی آپ نے ذبح کروانا ہے تو کسی پروفیشنل بندے سے ذبح کروائیں۔ اگر آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے کریں، اور اگر آپ قربانی کے وقت وہاں موجود ہوں گے تو پھر یعنی بڑا اچھا ہوگا۔ تکبیر پڑھنا قربانی کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تکبیر اگر نہیں پڑھی جائے گی تو قربانی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ اللہ اکبر، تکبیر پڑھیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو بتائیں، کسائی کہے گا کہ یہ قربانی فلاں کی طرف سے ہے، من فلاں کی طرف سے ہے، تو تب آپ کی قربانی ہوگی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جو آپ نے بروئے کار لانی ہیں قربانی کے لیے۔ اس کے علاوہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ اب گوشت بن گیا، اس کی تقسیم کا ہے کہ تقسیم کیسے کریں۔ تو یہ مشہور بات ہے کہ ہم اس کے 3 حصے کریں گے۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے ہے، لیکن کوشش کریں کہ جانور کے جو 3 حصے آپ نے کرنے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ جو اچھا گوشت ہے اس کے حصے الگ کر لیں، جو تھوڑا سا کم اچھا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو جس کو آپ ردی گوشت کہتے ہیں، یا کسی ایسے حصے کا جو آپ کو پسند نہیں ہے گوشت، تو اس کا آپ حصہ الگ کر لیں۔ سب گوشت کو کاٹ کے اس کو مکس کریں، مکس کر کے 3 حصے کریں۔ اور مثال کے طور پر بکرا ہے تو اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک حصہ گھر کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء کے لیے۔ تو یہ 3 حصے برابر تقسیم کر دیں۔ اور اگر بڑا جانور ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، وہ جانور کے جس میں 7 حصے ڈلتے ہیں، وہ گائے ہے، وہ بیل ہے، وہ بھینس ہے، وہ بھینسا ہے، وہ اونٹ ہے، جو بھی جانور ہے، اس کے 7 حصے ہوں گے۔ 7 حصوں میں سے جب گوشت تقسیم ہوگا تو کوئی فرد واحد بھی ان 7 حصے داروں میں سے اس کے دل میں یہ خیال نہیں جانا چاہیے کہ مجھے کم ملا، فلاں کو زیادہ ملا۔ لہٰذا آپ اس کا اکٹھا گوشت بنائیں، اور بنانے کے بعد اس کو ترازو کر کے، وزن کر کے آپ ان حصہ داروں کو گوشت دیں، اور وہ آگے پھر جیسے اس کے 3 حصے کریں، سارا گھر میں رکھیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ اگر فیل کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی بڑی ہے، آپ کا گھر بڑا ہے، لوگ بڑے ہیں، مہمان زیادہ آئیں گے، تو آپ سارا کا سارا گوشت بھی جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، سارا کا سارا گوشت بھی خود استعمال کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ تقسیم کریں، تو آپ کو اجازت ہے۔ کتنی مدت تک کھایا جا سکتا ہے؟ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا، لیکن جب وسعت بڑھ گئی، جب فراخی بڑھ گئی، تو آقا علیہ السلام نے اگلے سال تک بھی اس گوشت کو استعمال کرنے کی اجازت عطا فرمائی، سفر کے دوران بھی استعمال کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر 3 دن تک اس کو محدود کیا تھا تو وہ بھی حالات کی وجہ سے تھا۔ تو آج کے دور میں بھی آپ حالات کو دیکھیں، مہنگائی کس قدر زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے، پریشانی زیادہ ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ قربانی نہ کر پائیں۔ تو آج بھی وہ قانون لاگو ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ پر ایثار کرتے ہوئے آپ اپنے لیے کم استعمال کر لیں۔ آپ تو کھاتے ہی رہتے ہیں، تو وہ لوگ کہ جو مستحق ہیں، جن تک کبھی گوشت نہیں پہنچتا، ان تک گوشت پہنچانے کی کوشش کریں، ان تک یہ قربانی پہنچانے کی کوشش کریں۔ ان کے لیے جو اللہ رب العزت کی یہ دعوت ہے، اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے لیے آپ نیکی کا اور خیر کا باعث بنیں، اور وہ پھر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو کوشش کریں کہ مستحقین تک، آپ کے دروازے تک کوئی لینے نہ آئے، آپ ان کے دروازوں تک پہنچائیں، آپ ان تک پہنچیں۔ جو لوگ مستحق ہیں ان تک ان کی سفید پوشی ہو سکتا ہے، آپ کے دروازے پر ان کو نہ آنے دیں۔ تو پیشہ ور لوگ جو مانگنے والے ہیں وہ تو آئیں گے، لیکن میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی، وہ جو سفید پوش ہیں، جن کی آپ کو خبر مل گئی ہے کہ ان کی قربانی نہیں ہے، تو ان تک گوشت کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کے ان مسائل کو، ان فضائل کو، ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں اللہ پاک خیر عطا فرمائے، اور ہمیں دین کو صحیح طور پر اپلائی کرنے کی
جو اس کے پیچھے جو فلسفی ہے قربانی کے پیچھے، اس فلسفی کو سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے خالی قربانی ہی کرنی ہے اور گوشت ہمارا مقصد ہے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ کوشش کریں کہ اس کی جو اصل فلسفی ہے، اس کے پیچھے جو اصل فلسفہ ہے، اس کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس جانور کی جو باقیات ہیں، مثال کے طور پر کھال ہے، وہ کھال آپ خود بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے، خود آپ اس کو بیچ کے اس کے پیسے خود استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کسی مسجد کو دے سکتے ہیں، کسی دینی ادارے کو دے سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ آپ اگر خود اپنے استعمال میں لانا چاہیں، کوئی پرانے دور میں جائے نماز بنائی جا سکتی تھی، اس کا مشکیزہ بنایا جا سکتا تھا۔ میرا خیال ہے آج تو ایسا کوئی کام نہیں ہے جو کرنے والا ہے، تو آپ اس کو بہتر یہ ہے کہ کسی کو تحفہ دے دیں۔ لیکن آپ کسائی کو گوشت اور کھال اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ آپ نے دینا ہے تو اس کو تحفے کے طور پر دیں، اجرت الگ سے طے کریں اور الگ سے جو ہے وہ اس کو پے کریں اور ادا کریں۔ آپ کھال کو، گھنٹی کو، اس کے اوپر جو بھی لوازمات اس کے ضروری تھے، رسید جو تھی، اس کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ کسی کو دے سکتے ہیں اور خود استعمال بھی جو کھال ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بیچ کے خود پیسے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے جو میں نے چاہا کہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ ہمارے ساتھ بہت سارے دوست تشریف لاتے رہے، چودھری یاسر صاحب تشریف لاتے رہے، اسلام آباد سے علامہ شیر محمد صاحب تشریف لائے، اور محترم اماد فریدی منظوری صاحب بہاول نگر سے وہ ہمارے ساتھ شریک رہے، محترمہ دیا چودھری صاحبہ ہمارے ساتھ شریک رہیں، راجہ شمشاد علی صاحب کوریا سے وہ ہمارے ساتھ رہے، کشمیر سے عظیم مذہبی اسکالر محترم حافظ موسیٰ صاحب وہ ہمارے ساتھ شریک رہے، محترم آصف چشتی صاحب کراچی سے وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، محترم محمد عامر بھائی وہ شریک ہیں ہمارے ساتھ، محترمہ کرن سیفی صاحبہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، ذیشان چودھری صاحب ہمارے ساتھ شریک ہیں، محترم محمد اختر صاحب ہمارے اطہر صاحب شریک ہیں، محترم خلیل احمد صاحب چشتیاں سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، محترم سکینہ بطول، محترمہ سکینہ بطول صاحبہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، محترم پیرزادہ صداقت حسین صاحب ہمارے ساتھ شریک ہیں، حافظ احمد طاہر صاحب ہمارے ساتھ شریک ہیں، محترم محمد رضا طاہر صاحب چکوال سے ہمارے سوشل میڈیا کے اور فہم دین پروجیکٹ کے ہمارے عظیم ورکر وہ بھی شریک ہیں ہمارے ساتھ، محترمہ اماں جی ربینہ معین صاحبہ ہمارے ساتھ شریک رہیں، محترمہ ربینہ معین صاحبہ نے کومنٹس بھی کیے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، محترم محمد الیاس اوان صاحب ایبٹ آباد سے ہمارے ساتھ شریک رہے، محترم شفقت نیازی صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے، اسی طرح معاذ اعجاز صاحب جاپان سے ہمارے ساتھ شریک رہے، اسی طرح طاہر فریدی صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے، اسی طرح غلام حسین قادری صاحب رحیم یار خان سے ہمارے ساتھ شریک رہے، عائزہ غزل باجی جو ہیں چکوال سے ہمارے ساتھ شریک رہیں، محمد علی رضا صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے، اسی طرح بھومن شاہ سے محترم ساحل 143 صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے، اور وسیم سیف صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے، اسی طرح حافظ محمد ریاض صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے، محمد عارف مغل صاحب، مریم نصیر صاحبہ فرام جہلم ہمارے ساتھ شریک رہیں، محترم رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب فیصل آباد والے نہیں ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں سیالکوٹ سے۔ محمد اصغر صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے، منیب بھائی ہمارے ساتھ شریک رہے، محترم نادر روات سے ہمارے ساتھ شریک رہے، اسی طرح سرفراز قادری صاحب تیمور حفظ آباد سے، عظیم ثنا خان رسول منہاج یوتھ لیگ کے جو ہے رہنما وہ ہمارے ساتھ شریک رہے، محترم عرفان یوسف صاحب قائد طلبہ وہ ہمارے ساتھ شریک رہے، اسی طرح یعنی کثیر تعداد، محترم راشد بٹ صاحب اور سینکڑوں احباب نے ہمارے اس سیشن کو جوائن کیا۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔